اچھا تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ کچھ جملے پڑھ کر ایک دم سیدھی اور پاورفل سی فیلنگ کیوں آتی ہے، جبکہ کچھ دوسرے جملے وہ تھوڑے فاصلے پر اور زیادہ فارمل سے لگتے ہیں؟ بھئی یہ صرف الفاظ کا ہیر پھیر نہیں ہے، یہ اصل میں ایک انتخاب ہے، ایک طرح کی طاقت ہے جو لکھنے والے کے پاس ہوتی ہے۔ آج ہم تحریر کے انہی دو بنیادی ہتھیاروں کو سمجھیں گے، ایکٹیو اور پیسو وائس کو، اور دیکھیں گے کہ ان کا صحیح استعمال کسی بھی پیغام کو کیسے مکمل طور پر بدل سکتا ہے۔ ذرا یہاں دیکھیں، دونوں جملوں کا مطلب بالکل ایک ہی ہے۔ ایک روبوٹ نے ایک شہر تعمیر کیا، لیکن ان کو پڑھ کر جو احساس ہوتا ہے نا، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ پہلا جملہ، روبوٹ نے شہر بنایا، سیدھا ایکشن ہے۔ دوسرا، شہر روبوٹ کے ذریعے بنایا گیا، یہ تھوڑا فاصلے سے کی گئی بات لگتی ہے، جیسے کوئی تجزیہ کر رہا ہو۔ یہ فرق کوئی اتفاق نہیں ہے، یہی وہ طاقت ہے جسے ہم آج سمجھنے والے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ان میں آخر اصل فرق کیا ہے، اور اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ کہ ان میں سے بہتر کون سا ہے۔ اس تجزیے کے آخر تک نہ صرف اس سوال کا جواب مل جائے گا، بلکہ یہ بھی سمجھ آ جائے گا کہ اپنی تحریر کے لیے صحیح طاقت کا انتخاب کیسے کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے ملتے ہیں ہماری کہانی کے ہیرو سے۔ یہ ہے ایکٹیو وائس، بالکل سیدھا، فیصلہ کن اور ہمیشہ ایکشن کے بیچوں بیچ۔ اچھا، تو یہ ایکٹیو وائس ہے کیا چیز؟ بہت ہی آسان، یہ وہ جملہ ہوتا ہے جہاں سبجیکٹ یعنی کام کرنے والا خود ایکشن میں ہوتا ہے، وہ کہانی کا مرکزی کردار ہے جو سارے کام کر رہا ہے۔ ایکٹیو وائس کو ایک ایسے کردار کی طرح سمجھیں جو بات کو گھماتا پھراتا نہیں ہے، سیدھا، توانائی سے بھرپور اور ہمیشہ کام پر فوکسڈ۔ کوئی کنفیوژن نہیں، کوئی دیر نہیں، صرف ایک واضح، طاقتور پیغام۔ چلیں اپنی مثال پر واپس چلتے ہیں۔ روبوٹ نے شہر بنایا، یہاں کام کون کر رہا ہے؟ روبوٹ۔ روبوٹ ہمارا سبجیکٹ ہے اور وہ سیدھا سیدھا ایکشن کر رہا ہے۔ بس یہی ایکٹیو وائس کی بہترین مثال ہے۔ اب ہر کہانی میں صرف ہیرو تو نہیں ہوتا نا، کبھی کبھی ہمیں ایک مبصر کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ تو چلیں ملتے ہیں اپنی کہانی کے دوسرے کردار سے، پیسو وائس، جو ایکشن کو ایک بالکل مختلف اور ذرا فاصلے والے زاویے سے دیکھتا ہے۔ پیسو وائس میں سارا فوکس ہی بدل جاتا ہے۔ یہاں سبجیکٹ ایکشن نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ ایکشن اس پر ہو رہا ہوتا ہے۔ جیسا کہ یہاں دیکھا جا سکتا ہے، سارا زور کرنے والے سے ہٹ کر اس پر چلا جاتا ہے جس پر کام ہو رہا ہے۔ یہ ایک بہت چھوٹی لیکن بہت طاقتور تبدیلی ہے۔ پیسو وائس کی شخصیت ایکٹیو سے بالکل الگ ہے۔ یہ زیادہ رسمی ہے، وابستہ ہے، اور اکثر اس کا استعمال تب ہوتا ہے جب ہم کام کرنے والے سے زیادہ کام کے نتیجے پر زور دینا چاہتے ہیں۔ اپنی مثال کو پھر سے دیکھتے ہیں۔ شہر روبوٹ کے ذریعے بنایا گیا۔ یہاں سبجیکٹ شہر ہے، لیکن شہر تو خود کچھ نہیں کرانا، اس پر تو کام کیا جا رہا ہے۔ ہماری کہانی کا مرکز روبوٹ سے ہٹ کر اس کی شاندار تخلیق یعنی شہر پر آ گیا ہے۔ اچھا، اب جب ہم دونوں کرداروں کو جان چکے ہیں تو چلیں ایک خفیہ تکنیک سیکھتے ہیں، ایک وائس سے دوسری میں کیسے جایا جائے۔ یہ سمجھیں کہ یہ گرامر کا ایک ایسا جادوئی منتر ہے جو تحریر پر مکمل کنٹرول دے دیتا ہے۔ تو یہ تبدیلی ہوتی کیسے ہے؟ اس کا ایک سیدھا سادھا 4 قدمی فارمولا ہے۔ پہلا قدم، اپنے سبجیکٹ یعنی کام کرنے والے اور آبجیکٹ یعنی جس پر کام ہوا ان کو پہچانیں۔ دوسرا قدم، ان کی جگہیں بدل دیں، اب آبجیکٹ شروع میں آ جائے گا۔ تیسرا قدم، فیل ٹو بی کی صحیح شکل لگائیں، جیسے از یا واز یا اردو میں گیا۔ اور آخری چوتھا قدم، جو اصل فیل ہے اس سے اس کی ماضی والی شکل میں بدل دیں۔ بس یہ ایک ایسا میکانزم ہے جو ہر بار کام کرتا ہے۔ تو اب ہم کیسے سے کیوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ صرف یہ جاننا کافی نہیں کہ وائس کو بدلنا کیسے ہے، اصل کمال تو یہ جاننے میں ہے کہ کون سی وائس کب استعمال کرنی ہے، اور یہ ایک بہت اسٹریٹجک فیصلہ ہے۔ تو سب سے بڑا سوال، آخر کون سی وائس استعمال کرنی چاہیے؟ کیا ایکٹیو وائس ہی ہمیشہ سب سے بہترین آپشن ہے، جیسا کہ اکثر لکھنے کے ماہرین کہتے ہیں، یا پھر پیسو وائس کی بھی اپنی کوئی خاص جگہ ہے، کوئی خاص مقصد ہے؟ چلے اسی گتھی کو سلجھاتے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ کوئی ایک وائس ہمیشہ بہتر نہیں ہوتی، یہ سب مقصد پر منحصر ہے۔ جیسا کہ یہ سلائیڈ دکھا رہی ہے، اگر واضح بات کرنی ہے، کہانی میں جان ڈالنی ہے یا سیدھی سیدھی ہدایات دینی ہے تو ایکٹیو وائس کا انتخاب کریں۔
لیکن اگر بات کو موضوعاتی انداز میں پیش کرنا ہے یا یہ معلوم ہی نہیں کہ کام کس نے کیا، تو پیسو وائس سب سے بہترین ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے صحیح کام کے لیے صحیح اوزار کا انتخاب کرنا۔ مارک ٹوین نے کیا خوب کہا تھا کہ صحیح لفظ کا انتخاب کتنا اہم ہے۔ یہی بات جملے کی ساخت پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ ایکٹیو سے پیسو میں ایک چھوٹی سی تبدیلی آپ کے پیغام کے اثر کو ایک جگنو سے آسمانی بجلی تک لے جا سکتی ہے۔ تو آخر میں بات انتخاب پر آ کے رکتی ہے۔ کیا ایکٹیو وائس کی سیدھی دو ٹوک توانائی کا انتخاب ہوگا یا پیسو وائس کی محتاط اور موضوعاتی درستگی کا؟ اب یہ دونوں سپر پاورز آپ کے ہاتھ میں ہیں۔ سوال صرف یہ ہے کہ اپنی اگلی تحریر کو شکل دینے کے لیے آپ کون سی استعمال کریں گے؟